دے. اب اس دفعہ طے کر دیا گیا گریجویٹ جو ہے وہی اسمبلی میں آئے گا. تو یہ چیزیں ہیں بھابھی مشورے سے طے کر لیں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ المسلم کفر لکل مسلم، مسلمان فاسق ہو، فاجر ہو یا متقی ہو، تہجد گزار ہو، دستوری اور قانونی حقوق میں برابر ہوتے ہیں. ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک متقی ہے، تہجد گزار ہے، ایک کچھ فاسق ہوا ہے، فاجر ہے مسلمان. باپ کے انتقال پر وراثت دونوں کو برابر ملے گی، پر تہجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گی، اور اس فاسق کو جو نماز بھی نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے کم نہیں ملے گی. لیگل اسٹیٹس، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف ایوری مسلم از اکول ٹو اینی ادر مسلم. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے، بہت پیاری بات ہے. المسلم کفر لکل مسلم، ایک مسلمان باقی تمام مسلمانوں کے برابر ہے. لہذا ووٹ تو دیں گے سب. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مسجدوں میں رجسٹر لکھے ہوں گے، حاضری ہوگی، کوئی 5 وقت کا نمازی ہوگا تو ووٹ دے گا. بابا ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، آپ پریکٹیکل زندگی کے اندر آئیں. ہمیں کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے. فنڈامنٹلز بھی برقرار رہیں اور روح عصر کے تقاضے بھی پورے ہوں. اور انسٹیٹیوشنز، بجلی انہوں نے ایجاد کی، ہم استعمال کر رہے ہیں. لاؤڈ سپیکر انہوں نے ایجاد کیا، ہم استعمال کر رہے ہیں. ایئر کرافٹ انہوں نے ایجاد کیا، ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کرافٹ بھی انہوں نے جو ہے ایجاد کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کو ہمیں لینا ہے، الا یہ کہ کوئی چیز اس میں شریعت کے خلاف. نمبر 2، کینڈیڈیسی جو ہے، امیدوار صدر ہو یا کسی قومی جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے ہو، لیجسلیچر کے لیے ہو، یا اگر آپ کا نظام فیڈرل ہے تو فیڈرل یونٹس کے اندر بھی گورنر، آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر گورنر الیکٹڈ ہوتا، اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ نہیں. آٹونومی دو بھائی، انہیں اپنا گورنر خود چن لیں، اور وہاں کی اسمبلی بھی ہوگی. اس میں جو امیدوار بن کر آئیں ان کی تھورو سکریننگ ہو، پوری طرح ایکس رے کر کے، بلکہ ایم آر آئی کر کے دیکھ لیا جائے ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے، صحیح آئی ہے، غلط آئی ہے، کین اٹ بی ایکسپلینڈ اور ناٹ، ان کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، اپنی آبادی میں بدنام ہے یا نیک نام ہے، وغیرہ وغیرہ. اس مقصد کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمبیشس ہو کہ اسے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا کیس وہاں پہنچائے اور اس کی تھورو جو ہے وہ اسکریننگ ہو جائے. کہنے کو تو ہمارے ہاں 62-63 میں بھی موجود ہے دفعات کے اندر یہ، لیکن وہ انفیکٹو ہے. طے یہ کر دیا گیا ہے کہ صرف مقابلے کا جو کینڈیڈیٹ ہے صرف وہی اس کے بارے میں اعتراض کر سکتا ہے. وہ اسے معلوم ہے یہ بھی چور ہے، میں بھی چور ہوں، یہ مجھ پر کر دے گا. لہذا بس اسی میں من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، اس میں یہ جو ہے چور تو ہم دونوں ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی عدالت میں کوئی شخص گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ، شہود اس کی جمع، تزکیہ پاک کرنا انہیں، یعنی یہ کہ ان کی اسکریننگ ہو. جناب آپ ہیں کون، کہاں سے تشریف لائے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی آراء معلوم کی جائیں گی ان کے بارے میں، آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی دولت وغیرہ کہاں سے آئی ہے. اگر اس چھلنی میں سے گزر جائے گا تب گواہی دینے کے قابل ہوگا. یہ تو عدالت کے اندر ہے. تو جہاں لیجسلیشن ہونی ہو اور جہاں پر قانون سازی ہونی ہو، ظاہر بات ہے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہو اس کے لیے تھورو اسکریننگ ہوگی. نمبر 3، ایک خیال کچھ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، غلط خیال، کہ 1 پارٹی گورنمنٹ ہوگی، اسلام میں جماعتیں حرام ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ حرام. بالکل غلط، سمجھتے ہی نہیں. کینڈیڈیسی بھی حرام نہیں ہے. یہ بھی ایک وقت میں ایک عالم دین نے کہا، وہ جذبات میں کہہ گئے، کینڈیڈیسی خود کھڑے ہونا کہ میں آئی کین ڈیلیور دی گڈس، یہ کینڈیڈیسی رہی ہے. وہ جو 6 آدمی مقرر کیے تھے حضرت عمر نے، اور کن میں سے کیے تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے. دیکھیے وہ گریڈیشن والی بات تھی. یہ نہیں تھا کہ پہلے ان کے لیے ووٹ آئے ہوں کہ پہلے گنو بھائی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹورل کالج بنے ووٹوں سے، پھر وہ لوگ بنائیں گے کسی کو. نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی ہیں سوائے اس کے کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جمع ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک پر متفق ہو جاؤ ورنہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اب ان میں سے 3 پہلے ہی وڈرا کر گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر
سعد ابن ابی وقاص، رہ گئے 3۔ ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم دونوں، اے علی اور اے عثمان، اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں۔ تو وڈرا کس چیز سے کر رہے تھے؟ کینڈیڈیسی سے کر رہے تھے نا۔ اور جب علی اور عثمان کھڑے رہے تو اس کا مطلب دیور کینڈیڈیٹس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ طے کر دیں۔ پھر انہوں نے طے کیا، مشورے کیے، عورتوں سے بھی پوچھا، ازواج مطہرات کے پاس گئے، گلی میں کھیلنے والے بچوں سے بھی پوچھا۔ ظاہر بات ہے کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ کس کے مزاج کے اندر نرمی ہے، حلم ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، کون سخت ہے، درست مزاج کا آدمی ہے، سب سے رائل۔ لیکن یہ کہ پھر فیصلہ کیا حضرت عثمان کے حق میں۔ تو اس اعتبار سے کینڈیڈیسی کو یہ نہ سمجھیے اسلام کے خلاف۔ حضرت یوسف نے جو کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے سارے خزانے میرے حوالے کر دو، زراعت پوری میرے حوالے کر دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں، میں سب جاننے والا ہوں۔ تو یہ کینڈیڈیسی حرام نہیں ہے، البتہ تھورو اسکریننگ آف دی کینڈیڈیٹس۔ ملٹی پارٹی گورنمنٹ، ملٹی پارٹی، اس ملٹی پارٹی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ہر پارٹی کا جو منشور ہوگا وہ اسکریننگ میں سے گزرے گا، اس میں کوئی خلاف اسلام شے تو نہیں ہے۔ جیسے اجتہاد پارلیمنٹ میں ہونا ہے، وہ بھی عدالت کے پاس جائے گا کہ یہ خلاف اسلام ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں ہے۔ لہذا منشور میں اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے، بینڈ۔ مباحات کا دائرہ بہت ہے بھئی، آپ پروونشل اٹانومی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بجٹ کے اندر تعلیم کا جو ہے حصہ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مباحات کے دائرے میں آپ کی رائے ہے اس کو آپ اپنے منشور میں لے آئیے، لیکن خلاف اسلام کوئی شے منشور میں نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، پارلیمنٹ کے اندر جا کر اگر آپ کا کوئی رکن آپ کے ٹکٹ پر آیا ہے لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دیتا ہے، اگر تو وہ جو منشور تھا اس کے خلاف رائے دے رہا ہے تو اسے سیٹ چھوڑ دینی چاہیے کہ اس منشور کے اوپر وہ آیا تھا، he must quit۔ اور اگر منشور کے خلاف نہیں ہے، صرف وقتی ایک معاملہ ہے جس کے اوپر کے بات ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ نمبر 4، سب سے پیچیدہ مسئلہ اور سب سے کڑوی گولی جدید ذہن کے لیے، غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلمز ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، they will not be equal citizens. If you wish to call it, you can call it second rate citizens. I don't object. پچھلے دنوں جو 8-10 پروفیسر آئے تھے امریکہ سے، انگلستان وغیرہ سے، جنہوں نے مجھ سے 6 گھنٹے 6 سیشن کیے، 1-1 گھنٹے میں نے مختلف موضوعات پر تقریریں کی، اور پھر 1 گھنٹے کوشچن آنسر میں، اس میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے حلق سے نیچے، میں نے کہا میں جانتا ہوں، اٹس اے ویری بٹر پل، لیکن یہ کہ اسلام کا اصول یہی ہے۔ ان کو حقوق کیا حاصل ہوں گے؟ ان کو عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بڑھ کر حفاظت کی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی آیت میں ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو اس میں تمام گرجوں کا اور صلوتا جو ہوتا ہے یہودیوں کا، ان کا ذکر پہلے ہے اور مساجد کا بعد میں ہے، پروٹیکشن ہوگی۔ نمبر 3، پرسنل لا ان کا ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا، شادی بیاہ کس طرح کرتے ہیں، سیپریشن کیسے ہو، ان کی وراثت ان کے قانون کے مطابق ہوگی، پرسنل لا ہوللی انڈیپینڈنٹ۔ نمبر 4، انہیں اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب پڑھانے کا اختیار ہوگا، لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کا حق نہیں ہوگا۔ وی ہیو ٹو ٹیک دیز bitter pills، لیکن اسلام کا نظام یہی ہے، اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈٹ کر کہیں اس بات۔ نمبر 5، کاروبار کریں، پیشوں میں آئیں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، جو چاہیں کریں، برابر ہوں گے مسلمانوں کے، سوائے اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ کاروبار کریں، سرکاری ملازمت کریں، مختلف پیشوں میں آئیں، لیکن
سرکاری ملازمت کے ذمہ